صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے اور ان چیزوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے صفات اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر اور ان صحیفوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی ہے، اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے۔ اب دیکھیے قرآن کریم نے جو ترتیب وار انداز سے بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء پر وحی نازل ہوئی اور وحی کے ذریعے سے کتاب نازل کی گئی، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل کرنے کے بعد اللہ رب العزت آخرت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ وہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی وحی کا سلسلہ جاری تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بعد آخرت یعنی یوم قیامت ہے۔ چونکہ دیگر انبیاء کے اوپر بھی وحی نازل کی گئی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل کی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نزول ہونے کے بعد اللہ رب العزت آخرت کا تذکرہ فرماتے ہیں، یعنی اس کے بعد قیامت کا دن ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کیا قیامت کا دن ہی آنا ہے، یعنی اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی تو کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے قرآن کریم پر ہی اعتراض کیا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ قرآن کریم پر ہی اعتراض کیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تذکرے کے بعد آخرت کا تذکرہ فرمایا کہ اس کے بعد نبی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں بلکہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، سب سے آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، خاتم الرسول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کسی کائنات کے کسی جگہ میں کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، اور نہ کسی زمانے کے اندر کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سب سے اعلیٰ اور بلند ہے۔ دیگر انبیاء بھی ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ دیگر انبیاء کے اوپر اللہ رب العزت نے وحی کا نزول فرمایا، اور وحی کے ذریعے سے کتاب کو نازل کی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی قرآن کریم کا نزول ہوا، لیکن ان میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ وہ جو ان کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی تھی وہ ان کی شریعت تک، ان کے دور تک، ان کے زمانے تک، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم لبثت فیکم عمرہ، کہ اے مکے والوں میں آپ حضرات کے سامنے عرصے دراز گزار چکا ہوں، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کہ تم لوگوں نے مجھے کیسے پایا؟ تو تمام مشرکین مکہ نے کہا ہم نے آپ کو کئی بار آزمایا ہے،
آپ کا کئی بار امتحان لیا ہے، ما وجدنا فی کا الا صدقہ، کہ ہم نے آپ کو سراپا صادق پایا ہے، سراپا امین پایا ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لوگ کلمہ پڑھ لو اور کامیاب ہو جاؤ۔ تم لوگ کیا ہے، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو انہوں نے کیا، سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کی کہ ہماری ذات کیسی ہے، ہم کس طریقے سے رہتے ہیں، ہمارا رہن سہن کیسا ہے، ہمارا دوسروں کے ساتھ تعلق اور معاملات کیسا ہے، وہ پہلے دیکھ لو، اور اگر اس کے اندر میں سچا ہوں تو پھر میری بات بھی سچی ہوگی، اور میری بات کے مطابق کیا ہے، تم لوگ کلمہ پڑھ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے یا نبوت کے بارے میں کہے کہ میں نبی ہوں، تو سب سے پہلے اس کی ذات کو دیکھی جائے گی، پھر اس کی بات مانی جائے گی۔ اس سے پہلے چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام سنے ہوں گے آپ حضرات، یہ مرزا غلام احمد قادیانی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی ہوں۔ گویا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ جو کہا کہ میں محمد کے بعد نبی ہوں، تو اس نے گویا کہ نبی کی نبوت پر بھی تنقید کیا، نبی کی نبوت پر بھی حملہ کیا، اور اسی طریقے سے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ وحی کے سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی محدود ہے، اس کے بعد قیامت کا دین ہے۔ اب اگر کوئی درمیان میں نبوت کا دعویٰ کرے تو گویا کہ اس نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کا انکار کیا، تو گویا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے نبی کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے۔ اور اسی طرح اس سے بڑھ کر کے ایک جملہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اللہ رب العزت کے کلام پر بھی اعتراض اور حملہ کیا ہے۔ اور جو بندہ قرآن پر اعتراض کرے یا قرآن کے اوپر شک کرے یا قرآن پر تنقیدانہ جملہ استعمال کرے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے خلافی جملہ استعمال کرتا ہے۔ چونکہ اس لیے ہمارا اور آپ کا عقیدہ اور ماننا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی معصوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر ہو وہ جگہ بھی دنیا کی تمام جگہوں سے اعلیٰ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما دے تو وہ بات بھی تمام لوگوں کی باتوں سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے وہ جنت والا وجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی جنت والی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی جنت والی ہے۔ ہمارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین فرق یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا ہے، دنیا کے اندر آئے ہیں، پھر دنیا سے ہم چلے جائیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ قبروں کے اندر زندہ رہتے ہیں اور وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ہمارے گزر جانے کے بعد ہم گزر ہی جاتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء گزر جانے کے بعد بھی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اس دنیا کے اندر یعنی قبر مبارک کے اندر کیا ہے، زندہ رہتے ہیں، جس کو عالم برزخ بولتے ہیں۔ تو یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی نے بعد میں چل کر کے نبوت کے کئی سو سال بعد یہ دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، تو اس نے گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی حملہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر بھی حملہ کیا۔ اور چونکہ آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پیش کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو دکھایا کہ ہماری ذات کیسی ہے، کہ ہمارا معاملہ اور تعلق اور رہن سہن کیسا ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لوگ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے، مثلا مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو سب سے پہلے اس کی ذات کو دیکھی جائے گی کہ اس کی ذات کیسی ہے، اس کا معاملہ کیسا ہے۔ تاریخ کے اندر اور بہت سارے ہمارے علماء دیوبند نے
مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ شخص بے ایمان تھا، یہ شخص زنا کرتا تھا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹ بولتا تھا، یہ لوگوں سے پیسہ کسی نہ کسی بہانے سے لوگوں سے پیسہ لوٹتا تھا۔ یہ تمام چیزیں مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات میں پائی جاتی ہے، اور جس انسان کے اندر یہ چیزیں پائی جا سکتی ہے تو وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما چکے، اس کے کئی سو سال بعد ایک شخص کا نام آتا ہے مسیلمہ کذاب۔ کیا نام آتا ہے؟ مسیلمہ کذاب تاریخ کے اندر ہے، اور تاریخ اسلام کے اندر بھی مسیلمہ کذاب کا تذکرہ آیا ہے کہ یہ مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس وقت میں صحابہ اکرام نبوت کے اوپر جو حملہ کرتے تھے، جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، صحابہ اس کا دفاع کرتے تھے، ان کو توڑتے تھے، ان کی دلیلوں کا جواب صحابہ دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کرنے والے وہ صحابہ تھے، ان کی نبوت کا بھی حفاظت کرنے والے وہ صحابہ تھے۔ تو جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ موجود تھے۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کا اعلان ہوا، صحابہ بھی جنگ کرنے کے لیے آئے۔ ادھر سے مسیلمہ کذاب اپنے لشکر کے ساتھ بھی سارے سر و سامان لے کر کے یمامہ کے میدان کے اندر جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ چنانچہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت حبیب کو مسیلمہ کذاب نے کسی طریقے سے گرفتار کروایا۔ گرفتار کر لینے کے بعد مسیلمہ کذاب نے کہا کہ حضرت حبیب کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ اس صحابی رسول حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کذاب کہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس نے کہا، مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اس سے ان صحابی سے کہا کہ تم محمد کو نبی مانتے ہو؟ تم حضرت حبیب نے فرمایا کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتا ہوں اور آخری نبی بھی مانتا ہوں۔ تو مسیلمہ کذاب نے کہا کہ تم محمد کو بھی نبی بھی مانو اور مجھے بھی تم نبی بھی مانو۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم محمد کو نبی مت مانو اور صرف مجھے نبی مانو۔ مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانو اور مجھے بھی نبی مانو۔ تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی بتلایا ہے اور خاتم النبیین بھی بتلایا ہے کہ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو مسیلمہ کذاب نے اپنے غلاموں سے کہا، اپنے درباریوں سے کہا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کے دائیں ہاتھ کو کاٹا گیا۔ تو مسیلمہ کذاب نے کہا، اب بھی تو مان لو کہ میں نبی ہوں جس طریقے سے محمد نبی ہے۔ تو حضرت حبیب نے پھر کہا کہ میں اب بھی نبی نہیں مانتا ہوں۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب کے دوسرے ہاتھ کے کاٹنے کا حکم دیا، چنانچہ دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹا گیا۔ پھر دوسرے ہاتھ کو کاٹا گیا تو حضرت حبیب کو مسیلمہ کذاب نے پھر کہا کہ اب بھی تو مان لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور ساتھ ساتھ تمہیں آدھی سلطنت، آدھی حکومت بھی دیں گے اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی تم سے کرا دیں گے۔ چنانچہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری تمام حکومت اور سلطنت کو جوتوں پر قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی نہیں مانا جا سکتا ہے۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب نے تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ مسیلمہ کذاب نے پھر حکم دیا کہ اس کے بائیں پیر کو کاٹ دو۔ چنانچہ ان کے بائیں پیر کو کاٹا گیا۔ جب بائیں پیر کو کاٹا گیا تو پھر مسیلمہ کذاب نے کہا کہ اب بھی تم مان لو، ہم کیا تمہیں چھوڑ دیں گے اور تمہیں انعام و اکرام سے بھی نوازیں گے۔ حضرت حبیب نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر مسیلمہ کذاب نے کہا کہ اس کے دوسرے پیر، بائیں پیر کو بھی کاٹ دو۔ چنانچہ بائیں پیر کو بھی کاٹا گیا۔ اب دیکھیں حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے خاطر
ان کے دونوں ہاتھوں کو بھی کاٹا گیا، ان کے دونوں پیروں کو بھی کاٹا گیا۔ مسلمہ کذاب بھی اس کے بارے میں بار بار تلقین کر رہا ہے، مسلمہ کذاب اس سے بار بار یہ دعوت دے رہا ہے کہ محمد کے ساتھ تم صرف مجھے ایک بار نبی مان لو گے تو ہم آدھی سلطنت بھی دے دیں گے اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی تم سے کرا دیں گے۔ چنانچہ حضرت حبیب کے دونوں ہاتھوں دونوں پیروں کو کاٹا گیا، پھر بھی حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، میں ایمان کے خاطر تمہاری سلطنت کو کبھی قبول نہیں کر سکتا ہوں، تمہاری تمام سلطنت کو ہمارے جوتوں پر قربان کر سکتے ہیں لیکن ہم نبوت کا انکار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ مسلمہ کذاب پھر غصہ میں آیا، مسلمہ کذاب نے پھر اپنے غلاموں سے کہا، اپنے نوکروں سے کہا کہ اس کی زبان بہت زیادہ چل رہی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر میرا انکار کر رہا ہے، میری بات ماننے سے منع کر رہا ہے، اس کی زبان کو بھی کاٹ دی جائے۔ چنانچہ ان کے لوگوں نے، ان کے مددگاروں نے، مسلمہ کذاب کے ماننے والوں نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کو بھی کاٹ دی۔ چنانچہ زبان کاٹ دینے کے بعد مسلمہ کذاب نے کہا اگر تم اب بھی مان لو گے، اگر تم محمد کے ساتھ ابھی بھی مجھے نبی مان لو گے تو ابھی تمہارے پیر کو بھی صحیح کر دیا جائے گا، تمہاری زبان کا بھی علاج کر دیا جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت بھی دے دیا جائے گا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان تو کاٹ دی گئی تھی لیکن انہوں نے اشارہ سے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، میں اپنی ایمان کو کبھی بدل نہیں سکتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی کبھی انکار نہیں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کے دربار کے اندر ہی شہید ہو گئے، وہیں پر ان کی روح پرواز ہو گئی۔ چنانچہ صحابہ اکرام کو یہ خبر ملی تو صحابہ اکرام نے مدینہ منورہ کے اندر یہ بات بلند کی، یہ بات تمام گھروں کے اندر پھیلا دی گئی کہ نبوت کے خاطر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنے جسم کے خون کو بہا دیا ہے لیکن ختم نبوت کا انہوں نے انکار نہیں کیا ہے۔ چنانچہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، جس کو تاریخ کے اندر ام حبیب کے نام سے جانا جاتا ہے، چنانچہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ ہمارے بیٹے بھی وہاں پر جنگ کے اندر گئے تھے، ہمارے بیٹے کا کیا ہوا؟ چنانچہ صحابہ نے بعینی بتایا کہ آپ کے بیٹے کے پہلے ہاتھ کو کاٹا گیا، پھر دوسرے ہاتھ کو کاٹا گیا، پھر پیر کو کاٹا گیا، پھر دوسرے پیر کو کاٹا گیا اور اس کے بعد زبان کاٹ دی گئی، پھر اس کے بعد حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے، انہوں نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور اس تاریخی جملے کو اب تک تاریخ نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ بہت ساری عربی کتابوں کے اندر وہ تاریخی جملہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لہذا الیوم ارضعتہ، کہ میں نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی دین کے لیے دودھ پلایا تھا۔ یعنی حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بچے کی جو پرورش کی تھی، میں نے اپنے بچے کو دودھ پلا کر کے جو بڑا کیا ہے، یہ بچہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اپنی جان کی قربان کرنے کے لیے ہی اس کو دودھ پلا کر کے بڑا کیا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا اور نبوت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت ماننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارے اعضائے جسم کٹ جائے تب بھی ہم نبوت سے منہ نہیں موڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے کیوں اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے بعد اب کسی کے اوپر وحی نازل نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے بعد آخرت کا دین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے ساتھ استقامت عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر عطا